اسلام کے اندر اتنی برکت ہے. جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی حفاظت پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو زیادہ غصہ آتا ہو، بات بات میں جذبات پہ آ جاتا ہو، نہ بائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، آنکھ کو ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، کبھی بچوں کو مار دیا تو اس کو گانے نکال دی، اس کے ساتھ ساتھ لہجے کے ساتھ بات کر لی. وہاں پر اسلام نے فرمایا جس بندے کو زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ کثرت کے ساتھ تعوذ پڑھا کرے، کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. جب کثرت کے ساتھ یہ تعوذ پڑھے گا تو اس بندے کا غصہ دور ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرنے کے نبی مجھے نصیحت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، لوگوں کو فوراً پہچان لیتے تھے اس بندے کے اندر کمی کس چیز کی ہے. بعض مرتبہ نبی علیہ السلام کسی کو نماز کی تعلیم دیتے تھے، کسی کو روزے اور زکات کی تعلیم دیتے تھے. اب اس بندے کے اندر جو کمی تھی نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ نہیں کر دی. لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. جب تو غصہ کرے گا تو جذبات میں آ کر کچھ نہ کچھ کر دے گا. تو غصے سے نکلنے کے لیے انسان تعوذ کا اہتمام کرے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر رب کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر قرآن عظیم الشان کے بالکل شروع کے اندر چلی جائے تو اعوذ باللہ وہاں پہ ذاتی نام کو استعمال کر لیا، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام کو ذکر کیا، رب کو ذکر کر لیا. رب کون ہوتا ہے؟
حفاظت فرما. جب بندہ اللہ سے حفاظت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اللہ نے تیسری آیت کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کہ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جاتا ہے. اللہ نے اندھیرے کو ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنات کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو تعویذات کا اور سحری عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، یہ عموماً زیادہ تر جو وقت کا انتخاب کرتے ہیں رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں. دن کے وقت ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. جب سارے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ویرانے کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے عملیات کا کام کرتے ہیں، چلے کاٹتے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کرتے ہیں. اور رات کے وقت جو موذی جانور ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے سوراخوں سے رات کے وقت نکلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے اوپر بالکل آرام نہ کرو، راستے سے ہٹ کے آرام کیا کرو اگر سونا بھی پڑ جائے، کیونکہ جو رات کے وقت جانور ہوتی ہے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت آ جائے، جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اس وقت اپنے دروازوں کو بند کر دو، چراغ کو بجھا دو، اپنے بچوں کو سنبھال لیا کرو، اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیا کرو. اس وقت جنات شیاطین بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، تمہارے کسی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اندھیرے کی وجہ سے، رات کی وجہ سے لوگوں کو حکم دے دیا کہ اس وقت ان چیزوں کا اہتمام کر لیا کرو. اور جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے، یہ بدکاری کرنے والے، یہ شراب نوشی کرنے والے، یہ رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں کہ رات کے وقت یہ سارے کرتوت کر لیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے صدیاں پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ رات کے اندھیرے سے پناہ مانگو جب وہ چھا جاتا ہے. جب تم پناہ میری مانگو گے میں ہر چیز کے شر سے تمہیں پناہ دے دوں گا. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ بھی اندھیرا تھا. جو لوگ مختلف قسم کے اندھیروں کے اندر پھنس چکے ہیں، کوئی کسی کی ناجائز محبت کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، کوئی قرضوں کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، کوئی حالات کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، کوئی بیماریوں کے اندھیرے کے اندر پھنس چکا ہے. آج ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر، پریشانی کے اندھیرے کے اندر پھنسا ہوا ہے. ہم کئی صدیاں، کئی ہزار سال پیچھے چلے جائیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. صرف مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا نہیں تھا، 3 اندھیرے تھے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا. یہ 3 اندھیرے تھے، اندھیرے کے اندر جا چکے تھے. یونس علیہ السلام نے کسی عملیات والے کو نہیں پکارا، کسی جادو کرنے والے کو نہیں پکارا، کسی بنگالی بابا پروفیسر کو نہیں پکارا. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکار لیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، آگے فرماتے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میرا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ اگر تو نکال سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے، پانی کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے، رات کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے، اللہ صرف تو نکال سکتا ہے. اللہ میں قصوروار ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اللہ میں ظالمین میں سے ہو گیا. جب یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، پروردگار ذوالجلال نے فوراً فرما دیا. ان کی دعا کو قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر نقل فرما دیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی پکار کو سن لیا، مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، رات کے اندھیرے سے نکال لیا، پانی کے اندھیرے سے نکال لیا. وكذلك ننجي المؤمنين. ایمان والو، اگر تم بھی اندھیرے کے اندر مجھے پکارو گے، کسی عملیات کرنے والے کے پاس نہیں جاؤ گے، جادو ٹونے کرنے والے کے پاس نہیں جاؤ گے، کسی کے پاس اپنا لاکھ روپیہ برباد نہیں کرو گے، مجھے پکارو گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میں آج بھی ایمان والوں کو اندھیروں سے نجات دے سکتا ہوں. اسی وجہ سے رات کے اندھیرے کا تذکرہ کر دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. گروہ کے اندر پھونک مارنے والوں کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہاں پہ اللہ رب العزت کے نفاثات مؤنث کا لفظ ذکر فرمایا ہے. مؤنث خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ آیت جو ہے لبید بن عاصم، جیسا کہ میں نے شان نزول بیان کیا، ان کی بیٹیوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا، منتر وغیرہ پڑھا تھا. انہیں کا تذکرہ کر دیا کہ وہ گروہ کے اندر 11 گرے لگائی تھی، جادو پڑھتی ہے، ان کا تذکرہ کر دیا. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خواتین بھی ہے. خواتین جو کہ ضعیف اعتبار
تو خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے خواتین کا تذکرہ خصوصی طور پہ فرما دیا کہ جو گروہ کے اندر پھوٹ مارتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا کہ حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں، ہمیں جو حسد کرتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ لوگ جادو کرتے ہیں، یہ جادو ٹونے کا کام کاروبار کرتے ہیں، حسد کی بنا پہ کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ جادو کسی کے اوپر کرتے ہیں یا کالا علم کرتے ہیں، اس کے اندر صحیح الفاظ استعمال نہیں ہوتے، جو غیر اللہ کی مدد کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا شرک کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا خون کے ساتھ قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہے، یا قبر کے اندر بیٹھ کر مختلف قسم کی چیزیں اختیار کی جاتی ہے، یہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، تو ان کے طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی کام ہوتا ہے تو اس کے تعویذ وغیرہ پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی یہ بندے تعویذ کرتے ہیں، کسی کے اوپر کالا علم کرتے ہیں، کالا جادو کرواتے ہیں، تو یہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس بندے کا کام کاروبار تو بہت طرح کی عروج پہ جا رہا ہے، اس بندے کی اولاد کو ڈاکٹر بن چکے ہیں، تو کوئی عالم بن چکا ہے، تو کوئی حافظ بن چکا ہے، اس بندے کے پاس گاڑی بھی آ گئی، کپڑے بھی اچھے پہنتے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کبھی یہ قرآن جاتا ہے، کبھی عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے، تو کبھی حج کے سفر پہ جا رہا ہے۔ یہ حسد کی بنا کی وجہ سے لوگ پھر دلوں کے اندر مختلف روگ پال لیتے ہیں، ان کے اوپر تعویذات وغیرہ کروا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے، جس بندے کے دل میں حسد ہوتا ہے تو وہ دعا یہ کرتا ہے کہ اس بندے کے پاس سے نعمت چھین جائے، چلی جائے، اس بندے کو ملے یا نہ ملے، لیکن وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اس بندے کے پاس سے نعمت چلی جائے۔ اگر اس بندے کو گاڑی مل چکی ہے، اس بندے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر بندے کو صحت مل چکی ہے، بچے صحت مند ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی صحت برباد ہو جائے، مکان اچھا ہے تو کہتے ہیں کسی طریقے سے نقص ہو جائے، اس مکان کو نقصان ہو جائے۔ یہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں بتلا دیا، یہ حسد ناجائز ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی زبردست عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ حمیرہ، جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتی ہو؟ جی اللہ کے نبی جانا چاہتی ہو۔ آج ہم نے صحت مندہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو آپ نے 70,000 کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کی جنت لے جائیں گے، 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کو لے کے جائے گا، ہمیں بھی ان کے اندر شامل کر لیجیے۔ یہ دعا، یہ چاہت ہم نے ہر بندے کی ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ حساب نہ لینا، اللہ ہمارے کرتوت، ہمارے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بالکل نہ کھولنا، اللہ حساب و کتاب کے قابل نہیں ہے۔ اب بغیر حساب کتاب کے ہر بندہ جانا چاہتا ہے، خاتون جانا چاہتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بات ارشاد فرما دی۔ آپ نے بالکل نہیں فرمایا کہ اگر تم پورا دن مدرسے کے اندر پڑھاؤ گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے، اگر تم پورا دن بیانات میں سفر پہ جاؤ گے، بیانات کرو گے، لوگوں کی تربیت کرو گے، اصلاح کرو گے، تو تمہیں بغیر حساب کتاب کی جنت مل جائے گی۔ بالکل نہیں فرمایا، اللہ نے بالکل نہیں فرمایا کہ راستے میں نکلو گے تو تمہیں بغیر حساب کتاب کی جنت مل سکتی ہے، بالکل نہیں فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ، اگر تو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانا چاہتے تو کسی کے ساتھ حسد نہ کیا۔ اتنا آسان مختصر راستہ بتلا دیا، جنت کے اندر جانے کے شارٹ کٹ راستہ بتلا دیا کہ انسان کسی کے ساتھ حسد نہ کرے، حسد نہیں کرے گا تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواری کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص مقربین بندوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آسمان کے فرشتوں اس بندے کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ آسمان کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے زمین پر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کثیر تعداد کے اندر فرشتوں کی جماعت کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس بندے کا کون سا ایسا عمل تھا اس وجہ سے اللہ نے آپ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ یہ کسی کے بارے میں حسد نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ حسد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک بندہ وضو کر کے آپ کی مجلس کی طرف آیا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔
اپنے ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ جس بندے کی زندگی کے اندر حسد نہیں ہوتا یا عالم کی زندگی کے اندر حسد نہ ہوتا تو یہ علماء آج آسمان کی طرف فضا کے اندر اڑ رہے ہوتے. لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیتے لیکن حسد کی بنا پر اپنے مقام اور مرتبے کو گنوا بیٹھتے ہیں. اس لیے جب بندے کی زندگی کے اندر حسد نہیں ہوتا بندہ خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رشک زندگی تھی, صحت اچھی تھی. کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری عمر 120 سال ہے. جوانوں کی طرح نظر آتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت اس صحت کا راز کیا ہے؟ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحت کی قاتل چیز, صحت کو قتل کرنے والی, صحت کو نقصان دینے والی چیز کا نام حسد ہے. میں پوری زندگی حسد سے دور رہا. کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں کیا, کسی رشتے دار کے بارے میں حسد نہیں کیا. جب میں نے حسد نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر برکت پیدا فرما دی. دو لفظ سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک. عزیز طالبات جن کا آخری سبق چل رہا ہے تو انہوں نے ذات و طالبین کے اندر حدیث پڑھی ہوگی یا کسی حدیث کی کتاب کے اندر پڑھی ہوگی کہ حسد ناجائز گناہ کبیرہ ہے لیکن رشک جائز ہے. رشک کسے کہتے ہیں؟ میں نے حسد کی تعریف پہلے بیان کرتے کہ بندہ یہ دعا کرتے کہ یہ نعمت اس بندے کے پاس سے چلی جائے, مجھے ملے یا نہ ملے, لیکن اس بندے کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے. یہ حسد کہلایا جاتا ہے. اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے, کوئی دولت ہوتی ہے, کوئی عمدہ چیز ہوتی ہے, صلاحیتیں ہوتی ہے, استعداد ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے. دوسرا بندہ جب اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ آپ نے اس بندے کو یہ نعمت عطا فرما دی, اس کے ساتھ کی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے. اللہ آپ نے اسے اچھا مکان دیا ہے, اچھی کوٹھی دی ہے, اچھا بنگلہ دیا ہے, اللہ مجھے بھی اچھی کوٹھی دے دے. یہ دعا مانگنا جائز ہے. اگر کسی بندے کے پاس اچھی گاڑی ہے, بندہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے اسے اچھی گاڑی دی ہے, مجھے بھی اس کے ساتھ بھی اچھی گاڑی دے دے. یہ دعا کرنا ٹھیک ہے. اے اللہ آپ نے قرآن کے بیٹے کو حافظ بنا دیا, قرآن کے بیٹے کو عالم ڈاکٹر بنا دیا, پروفیسر بنا دیا, اللہ میرے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنا دے. اللہ اس طریقے سے آپ نے اس کو قبول فرمایا, اس کے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. اللہ میری بھی نسل کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ خدا بندہ عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے, یہ حج کے سفر پہ جا رہا, اس نے 2-3 حج کر لیے, اللہ مجھے بھی 2-3 حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میرے بھی مسائل کا انتظام فرما. اس طریقے کی دعا کرنا یہ جائز ہے, اسے رشک کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخری آیت میں یہی فرما دیا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد, کہ حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ سورۃ الفلق ہو گئی. آگے سورۃ ہے سورۃ الناس. عزیز طالبات ہم ترجمے کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تشریح اس کی بات میں ہو جائے گی. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو چھپ جاتے ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں, من الجنۃ والناس جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہ 2 سورتیں قرآن عظیم الشان کے آخر کے اندر لائے. اللہ رب العزت نے ان 2 سورتوں کی وجہ سے ہمیں تعلیم دے دی, ہمیں سبق دے دیا. کیا دیا؟ قرآن عظیم الشان کے اندر شروع کے اندر تعوذ کا تذکرہ ہے اور آخر کے اندر بھی تعوذ کا تذکرہ فرما دیا کہ جب تم تعوذ کا اہتمام کرو گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو شیطان مربوط سے تمہیں امن مل جائے گی, تمہیں پناہ مل جائے گی, حفاظت کے اندر آ جاؤ گے. اور سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ شیطان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جب وہ چھپ جاتا ہے. اب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح انسانی جسم کے اندر رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے, گردش کرتا ہے, اسی طرح شیطان بھی انسان کے اندر ایسے چلتا ہے. شیطان بھی مختلف قسم کے وساوس ڈالتا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ گناہ کر لو, کبھی کہتے ہیں یہ گناہ کر لو. انسان کے 2 دشمن ہیں, ایک کا نام نفس ہے, دوسرے کا نام دشمن ہے. نفس کا اپنا کام ہوتا ہے اور شیطان کا اپنا کام ہوتا ہے. اب ہمیں کیسا پتا چلے کہ یہ گناہ نفس نے کروایا ہے اور یہ گناہ شیطان نے کروایا ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ جب کسی گناہ کا خیال بار بار انسان کے دل کے اندر آئے, اب دل یہ چاہتا ہے کہ بد نظری کر لو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ
593 کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو شیطان سے ملاقات ہو گئی. شیطان بوڑھے کی شکل میں تھا. تو حضرت عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان تو کیوں بدبخت بن گیا, لعین بن گیا, مردود کیوں ہو گیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں مردود ہو گیا. لیکن مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں. آپ کو حدیث ہے, حدیث پڑھاتے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے, ہر چیز کے اوپر میری رحمت نے احاطہ کیا ہوا ہے. جب آپ کا قرآن یہ کہتا ہے, قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل بھی ہے, تو میں بھی شاید کے اندر داخل ہوں, میں بھی شاید کے اندر داخل ہوں. لیکن آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ تو بدبخت اور لعین ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نانی کا رحمتی لا یومی الدین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال اخرج منها مذموما مذکورا لعن جہنم منکم اجمعین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاخرج منها فانک رجیم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے, اور دوسرے مجھے فرماتے ہیں کہ تو لعین ہے, اور آپ بھی مجھے کہتے ہیں تو بدبخت ہے. تو اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع نہ ہوئی. حضرت عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیطان کو جواب نہ دے سکا. جب حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پڑھا تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ تسری کو کوئی جواب نہ آیا, شیطان کو جواب نہ دے سکا. اگر شیطان مجھ سے سوال کرتا, میں شیطان لعین کو جواب دیتا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, لیکن اسی کے لیے اس کی رحمت میں آنا چاہے. تو اس کی رحمت میں آیا ہی نہیں. اللہ نے تجھے فرمایا کہ سجدہ کر لے, تجھے اونچا مقام دے دوں گا. تو خود ہی اس رحمت سے نکل گیا. جب تو خود نکل گیا, تیرے اوپر رحمت داخل نہیں ہو سکتی. تو شیطان اس طریقے سے بندے کے اوپر وار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری صورت کے اندر شیطان کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ اگر ان دو صورتوں کا اہتمام بندہ روزانہ کرے. آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے اور ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر آؤ تو ان صورتوں کا اہتمام کر لیا کرو. اللہ شیطان سے حفاظت فرمائیں گے, جنات سے حفاظت فرمائیں گے, اللہ دشمنوں سے, حاضرین سے حفاظت فرمائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, آپ کا آخری وقت تھا, بیماری کے آیات گزر رہے تھے, بخار ہو چکا تھا, تو میں ان 2 صورتوں کو سورۃ الفلق, سورۃ الناس کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتی تھی. پھر آپ علیہ السلام ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے. زندگی کے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھی حاصل ہوتی ہے, ہمیں بھی نقصان پہنچانے والے کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں. جنات نقصان پہنچاتے ہیں, کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے, شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں. اگر ان 2 صورتوں کا اہتمام کر لیا جائے, رات کے وقت اہتمام کریں اور نمازوں کے بعد بھی صورتوں کا اہتمام کر لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ ہر شرور والی چیز سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے, آج ہماری بچیوں کا قرآن عظیم الشان کا ختم مکمل ہو گیا, ان کی تفسیر مکمل ہو گئی, بابرکت مجلس ہے, اس لیے ان کے سبق کو مکمل کرنا بھی ذمہ داری تھی. تو آپ حضرات کو بھی اس بابرکت مجلس کے اندر شریک کرنا بھی ہماری ذمہ داری تھی. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. تمام حضرات, تمام خواتین اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, شکر کریں اللہ رب العزت کی طرف سے. اس سوال ہے حالت میں کہہ رہا ہے اللہ 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 قرآن سے جواب دیں.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین فقیر محتاج مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ تمام لغزشوں کو معاف فرما. میرے اللہ، ختم قرآن کی مجلس ہے، اللہ بابرکت مجلس ہے، بابرکت محفل ہے، اللہ تیرا ذکر بھی ہو چکا ہے. میرے مولا، زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ زندگی کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجیے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. میرے کریم پروردگار، اب اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. اللہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے، اللہ اس چہرے کو ایک مرتبہ ضرور دیکھے جن کو آپ نے قرآن میں ممدوحہ فرمایا. اللہ بھی تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پل صراط کے گرنے نہ دوں گا، میں عرش کے اوپر ہوں گا، کبھی میزان کے پاس ہوں گا، کبھی حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا. میرے مولا، ہم نے کبھی آنکھوں سے محبوب کو نہیں دیکھا. اللہ دعا کرتے ہیں پاک کے اندر بار بار دیدار کرا دیجیے، بار بار محبوب کو دکھلا دیجیے. اللہ بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ تیرے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں. اللہ اپنا محبوب دکھلا دیجیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں. مولا، دلوں کو خوش کر دیجیے. اے اللہ، حرم شریف کی زیارت زندگی میں بار بار نصیب فرما. اللہ کسی سال میں محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما. میرے مولا، جتنے مرد موجود ہے، خواتین موجود ہے، بچے موجود ہے، بچے موجود ہے. میرے مولا، یہ بابرکت مجلس ہے. اے اللہ، اس سال کی حاضری سب کے لیے لکھ دیجیے. اللہ سب کو بلا لیجیے، اللہ سب کو دیدار نصیب فرما دیجیے. اے کریم پروردگار، اللہ قدم قدم میں خوشی و بھری زندگی نصیب فرما، سکون و چین والی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ، کچھ حضرات بیمار ہیں، پریشانیوں کے اندر اے اللہ پھنس چکے ہیں، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبتوں کو دور فرما، اللہ بیماریوں کو ختم فرما. اللہ قدم قدم پہ سکون بھری زندگی نصیب فرما. اللہ جن بچوں کا ختم ہو گیا، اللہ بچوں کی عمر میں زندگی کے اندر برکت عطا فرما. اللہ بے داغ جوانی نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، جن والدین نے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجا، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ، اس بوڑھے پاک کو اجر عظیم عطا فرما جس نے اپنی لخت جگر کو پڑھنے کے لیے اللہ مدرسے کے اندر بھیج دیا. اللہ اس ماں کو اجر عظیم عطا فرما جس ماں نے لخت جگر کو دور کر دیا. اللہ، ہر ماں یہی چاہتی ہے میری بیٹی تیری نظروں کے سامنے رہے، میری بیٹی چار دیواری سے نہ نکلے، لیکن اللہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا. اس بری ماں کو اجر عظیم عطا فرما، بہنوں کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ جن معلمات نے پڑھایا، ان معلمات کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اللہ ان کے فیصلوں کے اندر برکت عطا فرما. اے کریم پروردگار، اللہ سب کو بے داغ جوانیاں نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اللہ مدرسے کی انتظامیہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں، سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. جو تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو شرف قبولیت نصیب فرما. اللہ مدرسے کے لیے اللہ ایک جگہ خریدنے کا ارادہ ہے، اللہ انتظام فرما دیجیے. اللہ جگہ کی قلت ہو چکی ہے، اللہ یہ جگہ یہ مدارس آپ ہی چلاتے ہیں، آپ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں. اللہ اسی جگہ کا انتظام فرما دیجیے. اے کریم پروردگار، جتنے بھی حضرات موجود ہیں، سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، ان کے میسج لکھے یا دور بیٹھے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان سب کی جائز حاجات نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ